بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل۔ آج 14 اگست ہے، پاکستان کی آزادی کا دن، یعنی کہ جشن آزادی کا دن۔ 1947 کو 14 اگست کے دن ہی پاکستان آزاد ہوا، اور اتفاق سے اس رات 27ویں شب تھی، یعنی کہ رمضان کا مہینہ تھا اور 27ویں شب بابرکت رات تھی۔ اس رات اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک عظیم ایک تحفے میں، ایک انعام کے طور پہ دیا۔ لیکن ہماری بدقسمتی، 78 سال کی آزادی، اس کے بعد بھی بیشتر لوگوں کا ایک ہی سوال، ایک ہی بات، کہ اس ملک نے، اس پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے، ہمیں کون سی ہمارے لیے سہولیات ہیں، ہمیں یہاں پہ مطلب بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہی رہتے، مرج رہتے، ہم انگریزوں کی غلامی میں صحیح تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آزادی راس نہیں آئی، جن کو آزادی کا مطلب نہیں معلوم، جن کو یہ نہیں معلوم کہ ایک آزاد اور خود مختار قوم ہوتی کیا ہے، اس کا ایک مزہ ہے نا ایک آزاد قوم کا، وہ کیا ہے۔ آج ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یار پاکستان سے ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا فائدہ ہوا آزادی سے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم انگریزوں کی غلامی میں رہتے، کم سے کم سکون میں تو رہتے۔ یہاں پہ تو یہ سیاستدان کرپٹ آ رہا ہے، یہ فوجی جرنیل ہمیں یوں کر رہا ہے، یہ بیوروکریٹس یوں مل رہے ہیں، یہ بزنس مین یوں مل رہے ہیں، جاب نہیں ہے، حالات اور معاملات نہیں ہے، مہنگائی اتنی ہے، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ان لوگوں کے لیے ایک سیدھی سی بات، چھوٹی سی بات، آزادی ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت، اس نعمت کا ان لوگوں سے پوچھا جائے، ان لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے ان لوگوں سے پوچھیں جو آج تک 1947 سے لے کر آج تک اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ فلسطین کے ان مظلوم لوگوں سے پوچھا جائے جو بیچارے، جن کی نسلیں ختم ہو گئیں، جن کے مطلب چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین مٹ گئے۔ آج فلسطین کی حالت دیکھیں، سب ہستی سے مٹا ہوا ہے۔ ایسی بہت ساری کنٹریز ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں کہ وہ آزادی کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ منہ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ یار کیا فائدہ، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ ارے بھائی، ڈرو اس وقت سے جب تم سے یہ آزادی چھین جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خیر جی، بات کرتے ہیں کچھ سیاسی، اور آج بات کریں گے صرف پاکستان تحریک انصاف کی، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی بات کہ آج پاکستان تحریک انصاف، جو کہ پاکستان کی بڑی جماعت تصور کی جاتی تھی، عمران خان صاحب کا ایک بڑا روب دبدبہ تھا، ایک لیڈرشپ تھی، عوام ان کی کہنے پہ دھڑلے سے باہر نکلتی تھی۔ 2014 جب انہوں نے پورے پاکستان اسلام آباد کے اوپر یلغار کی ہوئی تھی، اسلام آباد کو پورا کیپچر تھا، سال سوا سال اسلام آباد کے اوپر، آپ 8-6 مہینے اسلام آباد کے اوپر کیپچر رہے، اسلام آباد کو بالکل پیک کر دیا تھا، حکومت کو دکھا دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاور کیا ہے، اسٹریٹ پاور کیا، عوام کی طاقت کس کو کہتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہوا جو آج پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے کہنے پر بھی عوام کو نہیں نکال پا رہی ہے ان کی قیادت، یا عوام نہیں نکل رہی، عوام نہیں نکل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ عوام تھک گئی ہے، عوام ان دھرنوں سے، ان احتجاجوں سے تھک گئی شاید، اور اس کا سب سے بڑا کردار عوام کو نکالنے کا ہے، عوام کو موبیلائز کرنے کا ہے۔ بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب نے بہت کہا کہ عوام کو نکالیں، موبیلائز کریں۔ لیکن یہ موجودہ قیادت جو شاید حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس حکومت کی سائڈ سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بیٹنگ کر رہی ہے یا فیلڈنگ کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 14 اگست کو ایک بھرپور احتجاجی تحریک چلے گی، لیکن کیا ہوا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب اور دوسرے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس بات سے ہی وڈرو کر گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا کہنا تھا کہ ہم 14 اگست کو احتجاج نہیں، ایک جشن منائیں گے، یعنی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک نہیں چلائیں گے، ہم تو آزادی کا خوشیاں منائیں گے۔ صحیح ہے، آزادی کی خوشی صحیح ہے، لیکن کیا لیڈر کے بغیر، کہ لیڈر کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ لیڈر نے ایک بات کی کہ میرے لیے ایک تحریک نکالو، عوام کو موبیلائز کرو۔ پہلے حلیے بہالے سے آپ اس کو ڈیلے کرتے رہے، حکومت سے مذاکرات کی بات کرتے رہے، کے پی کے سے جو ہیں اپنے وزیر اعلیٰ، انہوں نے ایک نئی منطق لے کر آئے کہ ہم 90 دن کا ٹائم دے رہے ہیں۔ 90 دن کا ٹائم تو نہیں کہا تھا بانی پی ٹی آئی نے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ 5 اگست تک ایک بھرپور تحریک کا آغاز کریں، اور اس 5 اگست تک اس تحریک کو پیک پر لے کے جائیں۔
لیکن 5 اگست کو ہم نے دیکھا کہ یہ تحریک کتنی پیک پر تھی، اور اس کو پیک پر لے جانے والے جو یہ نام نہاد قیادت ہے وہ کتنی سرگرم تھی، کیا طریقہ کار تھا۔ ایک دوسری جماعت کے پلیٹ فارم سے، ایک اپوزیشن کے الائنس سے ایک تحریک کو انہوں نے رن کیا، لیکن وہ بھی ناکام رہی۔ اس کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ اس موجودہ قیادت کے۔ لیکن اب تھوڑا سا ٹویسٹ آ گیا ہے تحریک انصاف میں۔ 9 مئی کے واقعات میں ان کے سینئر قائدین کو سزائیں ہوئیں، سخت سزائیں ہوئیں، کسی کو 10 سال تو کسی کو 5 سال۔ عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 10 سال کی قیادت، ان کو 10 سال کی سزا ہوئی۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بری کر دیا گیا، ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اب پی ٹی آئی کے اندر ایک کیوس قائم ہو گیا ہے، ایک آپسی انتشار ہے، ایک کنفیوژن ہے، اور وہ کنفیوژن یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب جب واپس آئیں، باہر آئیں تو وہ اس پارٹی کو کیپچر کر لیں، فواد چودھری وہ اس پارٹی میں آ جائیں واپس، اور دوسرے لوگ وہ واپس آ جائیں۔ ان ساری باتوں سے ہٹ کر ایک بات میں کہتا ہوا اس بات کو آگے چلوں گا کہ میری پرسنلی خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھلے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے وہ آئیں، لیکن چند شخصیات ایسی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں آنا چاہیے۔ ان میں سر فہرست فواد چودھری، اپنے شیر افضل مروت صاحب ہو گئے، اور دوسرے یہ جو ہیں فیاض الحسن چوہان۔ یہ 3 شخصیات ایسی ہیں جن کو سرے سے ہی اس پارٹی میں آنا ہی نہیں چاہیے، کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں ان کو اس پارٹی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، خاص کر فیاض الحسن چوہان اور شیر افضل مروت جیسے لوگوں کو۔ شیر افضل مروت نے پچھلے دنوں ایک بات کی علیمہ خان صاحبہ پر حملہ کرتے ہوئے، ایک ٹونٹ کرتے ہوئے، بنا یہ سوچے سمجھے ہوئے کہ علیمہ خان صاحبہ سے آپ کے اختلافات صحیح، لیکن آپ کو یہ دیکھنا، سمجھنا، سوچنا چاہیے کہ علیمہ خان صاحبہ بانی پی ٹی آئی کی بہن ہیں، ان کی ہمشیرہ ہیں، آپ ان کے اوپر ذاتی حملے کر رہے ہیں، آپ ان کی فیملی کو لڑوانے والی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے نورین خانم صاحبہ کے سے ریلیٹڈ ایک بات کی، ان کے بیٹے سے ریلیٹڈ، حسام نیازی کے سے ریلیٹڈ، کہا کہ حسام نیازی کو اس رات جو کنٹینر کے اوپر جو آرمی کی شلوار دینے والا واقعہ تھا وہ شیر خان نے دی تھی۔ شیر خان کون ہے؟ وہ علیمہ خان صاحبہ کا بیٹا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کا بیٹا تو باہر ہے، اور نورین خان صاحبہ جن کا بیٹا وہ جیل کے اندر ہے، 2 سال سے جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ آپ پارٹی کو آپس میں لڑوانے والی، فیملی کو لڑانے کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ٹویسٹ کل ایک بڑا زبردست آیا جب نورین خانم صاحبہ نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جس طرح حسان میرا بیٹا ہے اسی طرح شیر میرا بیٹا ہے، وہ جیل میں ہے، میرا دوسرا بیٹا باہر ہے، اور شیر افضل مروت جیسے لوگوں کی باتوں کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتی۔ مطلب نورین خانم صاحبہ نے ایک بہت پیارا سا گیلا سا جوتا کر کے شیر افضل مروت صاحب کے منہ پر مارا، اور شاید یہ جوتا وہ تھا جو ان لوگوں کے منہ پر بھی تھا جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، پاکستان تحریک انصاف کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ لیکن کل نورین خان صاحبہ کے اس بیان کے بعد سے شاید بہت سارے ایسے لوگوں کو منہ پر ایک شٹ اپ کال آ گئی ہے، اور اب ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس طرح کے معاملات اب آگے نہیں چل سکتے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف میں ذاتی لڑائی کو تو وہ کبھی بھی رن نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا شیر وہ جو ہیں اپنے ہمارے بڑبوجھے جو ہیں، جو فضول باتوں کے ماسٹر ہیں، فضول کلباتیں ملاتے ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب، ان کے لیے بھی ہے کہ بھائی خدا کے واسطے آپ کسی اور جماعت میں چلے آئیں، پاکستان تحریک انصاف میں آنے کی راہ ہموار مت کیجیے گا، کیونکہ آپ جیسے لوگ اس تحریک سے دوری رہیں تو اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے۔ خیر جی، پاکستان تحریک انصاف میں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کو لیڈ کرنے کی باتیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ لیڈ کر لے، اور انہیں لیڈ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیشین قیادت کی ضرورت ہے، ایک سیاستدان کی ضرورت ہے جو سیاسی طور پہ اس پارٹی کو چلائے، اس کے فیصلے کرے، معاملات دیکھے، کیونکہ ابھی جن کے ہاتھ میں پارٹی ہے وہ نہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ ان کو سیاسی سمجھ بوجھ ہے۔ تو میرے خیال سے شاہ محمود قریشی صاحب کو اس وقت آنا چاہیے اور پارٹی کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، اور عمران خان صاحب کے لیے رائے ہموار کرنی چاہیے، ان کو ریلیف دلانا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستانی پی ٹی آئی کو
سیاسی طور پر ریلیف کی بہت ضرورت ہے، معاملات کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ تو بالکل کچھ نہیں کر پا رہے، نہ کچھ کر سکیں گے۔